بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، گزشتہ روز بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف ان کے نکاح کو لے کر عدالت کا بڑا فیصلہ آیا، جس میں عدالت نے دونوں کو، عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کو 7 سال کی قید سنائی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا کہا۔ یہ سزا کا فیصلہ آنا تھا۔ ملک میں تقریباً ہر ایک کی گفتگو کا محور یہی کیس بن کر رہ گیا۔ بہت سے علماء نے اس فیصلے کے خلاف فتوے دیے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا فیصلہ جج نہیں دے سکتا، دونوں کا نکاح صحیح ہے، عمران خان اور بشریٰ بی بی ابھی بھی میاں بیوی ہی ہیں۔ مگر اس کے اوپر ہم مولانا طارق جمیل صاحب کا موقف سنیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ آیا وہ اس نکاح کو غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آیا وہ اس فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آئے ہم ان کا یہ موقف سنتے ہیں۔ اس موقف کو سننے کے بعد پھر آپ کو میں مزید تفصیل بتاؤں گا۔ میرا معاشرہ ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اندھا ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اندھا ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے، جیسے دیکھو ہماری شکلیں ایک نہیں ہیں نا، ہماری فیملیز بھی ایک نہیں ہیں، تو ایسے ہی ہمارے مزاج بھی ایک نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو عزت دینا میرے سے، جیسے ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے نا اور وہ اس کی سرحد ہوتی ہے، اس میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی میری بھی ایک سرحد ہے، اس میں میری بیوی بھی انٹر ہوگی نا تو میں اس کو برا فیل کروں گا۔ تب کسی کی سرحد میں انٹر نہ ہوں، وہ اس کی ذاتی زندگی، جیسے عمران کی زندگی کو اچھال رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ کون مفتی سعید نام کو یہ کہ عدت میں نکاح پڑھا دیا، مطلب یہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میری سب سے وابستگی ہے، کیونکہ میری محنت تبلیغ کی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، تو میں سب کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن مطلب دکھ درد ہوتا ہے کہ بیگم ہے بشریٰ بی بی جو ہیں، ان کا ایک اپنا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی جس وقت میں نے، تو پھر یہ انہوں نے کیوں مسئلہ اٹھایا؟ بس اٹھا لی۔ سیاست کریں، نفرت نہ کریں، اپنے مفاد نہ دیکھیں، ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اسپین والا معاملہ ہو کہ ذاتی مفاد کے اوپر لڑتے سارا ملک 700 سال کی حکومت آج وہاں زیرو ہوئی پڑی ہے۔ میں قرطبہ کی جامع مسجد گیا، وہ گرجا بنی پڑی ہے۔ تو میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ آپس میں ملک کو پہلے دیکھیں، پھر اپنی حکومت کو دیکھیں، اپنی ضروریات کو دیکھیں، اور ہم بھی اب بطور عوام ہم ایمان والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم ایک ملک کے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، اور اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ کے واسطے محبتیں قائم کرو، نفرتوں سے بچو۔ بہت حدیث سناتا ہوں۔ جس شخص نے کسی آدمی کی ایسی غلطی کو اچھالا جس پر وہ توبہ کر چکا ہو، ایک تو ہے کہ وہ اس کو کنٹینیوسلی کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، تو اس کو اگر کسی نے ہائی لائٹ کیا تو اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں تجھے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک میں تمہیں اس برائی میں مبتلا نہیں کر دوں گا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، تو میں نے تو اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ جس طرح اس نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا ہے، ایسے تو علماء بھی نہیں سمجھاتے، اور یہ ایک ہی اکیلا لیڈر ہے جو سیاست کے ممبر سے اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ باقی چونکہ سیاست اب نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور آگے دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کسی کو فریق مخالف کی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتی۔ ایسے ہی پی ڈی ایم والے بھی ایسا تھوڑا ہی کہ وہ اللہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی خوبیاں نظر نہیں آ رہی۔
عیب ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ ریاست مدینہ کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ایک اچھا مسلمان بن جائے۔ نظام تو بعد میں بنیں گے، پہلے میں بنوں۔ میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی بھی، ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے جس کو بنایا جائے گا۔ ریاست مدینہ انسانی معاشرے کی تبدیلی ہے کہ ہماری سوسائٹی سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، ظلم نکل جائے، تو ہماری ریاست مدینہ تیار ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، وہ کافر معاشرہ ہے، لوگ مسلمان ہیں۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ اور اب ہر شاید دھوکہ ہے اور ہر طرف جھوٹ ہے۔ آپ سچے کو ڈھونڈنے نکلو، یہ فیصل آباد کے 8 بازار ہیں، ہزاروں دکانیں ہیں، لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، شاید ایک بھی سچا نہ ملے آپ کو۔ سیمینار سے تھوڑا زندگی بدلتی، یہ تو ایک بڑی ٹف اسٹرگل اور بہت بڑی محنت ہے جھوٹ کے معاشرے میں سچ بولنا۔ یہ سیمینار سے تھوڑا ہی ہو جائے گا، وہ تو ایک رسمی اور رواجی قسم کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ محرم میں رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تلقین بھی تو اسی اور میں ربیع الاول میں جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زندگی نہ حسین کی قربانی یاد کر کے بدلتی ہے، نہ نبی کی قربانیاں یاد کر کے زندگی بدلتی ہے۔ کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے تربیت چاہیے، تربیتی پروسیس ہے۔ کسی بچے کو آپ پہلے دن نہیں میٹرک کی ڈگری دیتے، اس کو اے فار ایپل سے آپ شروع کراتے ہیں، اور پھر 10 سال کے بعد جا کر وہ میٹرک کی ڈگری لینے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اسلامی اصولوں پر ڈیولپ ہی نہیں ہوا، یہ خواہشات پہ ڈیولپ معاشرہ ہے۔ اس کو کسی بھی شکل میں آپ صحیح رخ پہ نہیں لا سکتے جب تک یہ خود ارادہ نہ کرے، کیونکہ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو اندر کی سوچ سے چلتا ہے۔ جانور کو آپ رسی ڈال کے جو مرضی کروا لیں، اور وہ یہاں وہ بندر والے آتے ہیں، وہ اس کو بیچارے کو ڈنڈے مار کے اسے ناچنا سکھا دیتے ہیں، کیا کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہمارا کلچر گھوڑوں کا تھا، جب کبھی والد صاحب زندہ تھے تو وہ گھوڑوں کو نچانے کے لیے لوگ ہوتے تھے جو ان کو سوٹیاں مار کے نچانا سکھا دیتے تھے۔ انسان کو آپ سوٹی مار کے نچا نہیں سکتے، یہ یہاں سے چلتا ہے، اور یہاں یہ دلیل سے چلتا ہے۔ جب اس کو کوئی لاجک لگ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے موقف سنا کہ مولانا طارق جمیل نے کس طرح اس چیز کو تسلیم کیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، اور وہ دونوں ابھی تک میاں بیوی ہیں۔ وہ اس نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس نکاح کو میاں بیوی کا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں۔ ان کا موقف یہی ہے جو باقی علماء کا ہے، جو باقی مفتیان کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے۔ جہاں بیوی جب یہ کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، میری عدت مکمل ہے، وہ میں نکاح کرنے کے اب قابل ہے، تو جب وہ نکاح ہو جائے پھر اس عورت کے بیان کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر کسی جج کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بیان کو رد کرتے ہوئے، اس عورت کے بیان کو رد کرتے ہوئے وہ اس نکاح کو باطل قرار دے اور میاں بیوی میں علیحدگی اختیار کروا دے۔ تو یہی موقف باقی مفتیان کا بھی ہے، اور یہی موقف مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں دیا۔ تو یہ موقف سننے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ مولانا طارق جمیل یقیناً ایک بہت بڑے عالم دین ہے، پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہے جو کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تقریباً پاکستان کا ہر شخص مولانا طارق جمیل کو جانتا ہے، وہ تقریباً ہر شخص مولانا طارق جمیل کو سنتا بھی ہوگا۔ اس لیے مولانا طارق جمیل کا ایک اتھینٹک موقف ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور جج کو، عدالت کو اپنا وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے جو شریعت کے اور اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ حافظ۔